بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسل وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ کے ایپیسوڈ سے ہم باضابطہ باقاعدہ روزے کے مسائل سے آغاز کریں گے۔ تو چلیے آج ہم 3 چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ روزہ رکھنا کس پر فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر کن حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کن وجہوں کی وجہ سے، کن چیزوں کی وجہ سے، کن اعذار کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ روزہ کن پر رکھنا فرض ہے، تو یاد رکھیے جو آدمی ہر عاقل، بالغ، مسلمان اور غیر معذور پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ عاقل، بالغ، مسلمان اور غیر معذور پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ عاقل کے معنی ہوتا ہے عقل مند۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی پاگل اور مجنون ہے تو اس پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بالغ، یعنی بالغ مرد اور عورت پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر بچہ یا بچی ہے تو ان پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو میچور ہو، بالغ ہو، ان پر شرعی طور پر روزہ رکھنا فرض اور ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے مسلمان، لہذا کافر پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، چونکہ کافر جو ہے وہ شریعت کے احکام کا مکلف ہی نہیں ہے۔ شریعت کے احکام کا مکلف تب انسان بنتا ہے جب کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ چوتھے نمبر پر کہا گیا کہ غیر معذور، یعنی ایسا آدمی جس کو ایسا عذر لاحق نہ ہو، ایسا عذر اس کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو جس کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ملتی ہو۔ تو یہ 4 طرح کے وصف جس کے اندر پائے جائیں گے، اوصاف پائے جائیں گے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ عقل مند، بالغ، مسلمان اور ایسا آدمی جس کو کوئی عذر نہ ہو۔ محترم سامعین، اب ہم دوسرے چیز کی طرف چلتے ہیں کہ روزہ کن حالتوں میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیے، حیض والی اور نفاس والی عورتوں کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ حیض جو عورتوں کو ہر مہینے خون آتا ہے، ماسک کا خون جس کو مینسنس بھی کہا جاتا ہے، اور نفاس وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد آتا ہے، تو عورت حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن رمضان کے بعد اس کے لیے روزے کی قضا لازم اور ضروری ہے۔ تیسرے نمبر کی جو چیز ہے، جو بات ہے کہ کن اعذار کی بنا پر، کن چیزوں کی وجہ سے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ تو دیکھیے، آدمی چاہے مرد ہو، عورت ہو، اس کو ایسا عذر لگا ہوا ہے، ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، یا روزہ رکھنے کی طاقت تو ہے لیکن اس کو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ اندیشہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے میرا مرض اور بیماری بڑھ جائے گی۔ تو ایسی حالت میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں صحت یاب ہونے کے بعد روزے کی قضا کر لیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے دل سے اور اپنے خیال سے یہ سمجھ لینا کہ میرے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، میں بیمار ہوں، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، تو اس سے بات نہیں بنے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان، دیندار، طبیب، ڈاکٹر یا حکیم یہ مشورہ دے اور یہ کہے کہ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم روزہ رکھ سکو۔ اگر تم نے روزہ رکھا تو تم بہت بیمار ہو جاؤ گے، یا تمہاری جو بیماری ابھی جو ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ تو کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا چاہیے، اور اچھا مسلمان دیندار ڈاکٹر یہ کہے کہ تم روزہ رکھنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے ہو، تب جا کے یہ گنجائش ہوگی کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ محض اپنے خیال سے اور اپنے دماغ سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر جو عورت حمل سے ہو، پریگننٹ ہو، اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ
کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے گی یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو تکلیف ہوگی، اس کو نقصان پہنچے گا، تو ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں روزے کی قضا کر لیں۔ تیسرے نمبر پر، جو عورت اپنے بچے کو یا کسی کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ خدشہ ہے، یہ اندیشہ ہے، یہ ڈر ہے کہ بچے کو نقصان پہنچے گا دودھ نہ آنے کی بنا پر، کہ روزہ رکھے گی تو دودھ نہیں آئے گا جس کی بنا پر بچے کو نقصان پہنچے گا، تو ایسے دودھ پلانے والی عورت، چاہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہو، ایسی عورت کے لیے بھی گنجائش ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ چوتھے نمبر پر، وہ آدمی جو مسافر شرعی ہو، جو شرعی سفر پر نکلا ہو۔ شرعی سفر 48 میل یعنی 78 کلومیٹر کے قریب، 77-78 کلومیٹر کے قریب جو بندہ اپنے گھر سے سفر پر نکلا ہو، اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی تکلیف اور کوئی دقت اور کوئی مشقت نہیں ہے، تو اس مسافر کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے، سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، یا اس کے ساتھ جو احباب ہے، اس کے جو ساتھی ہے، ان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو پھر بہتر یہ ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اگر کسی مسافر نے سفر کی حالت میں روزہ شروع کر لیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس روزے کو پورا کرے۔ اگر مسافر نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا اور روزے کا وقت ختم ہونے سے پہلے سفر سے اپنے وطن واپس آ گیا، اپنے گھر واپس آ گیا، اپنے مکان پر واپس آ گیا، تو اب اس کو چاہیے کہ باقی جو دن بچا ہے، مثال کے طور پر سفر سے وہ 1 یا 2 بجے آیا، اب فار ایگزامپل روزہ کھلنے کا وقت 7:15 بجے ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ 2 بجے سے لے کر 7:15 بجے تک کھانے پینے سے رکا رہے، روزے کے احترام کی وجہ سے، رمضان کے احترام کی وجہ سے اس کو رکا رہنا چاہیے۔ اگر کوئی مسافر سفر سے وطن واپس آیا اور اس نے اس سے پہلے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، پیا بھی نہیں تھا، اب وہ ایسے وقت میں اپنے گھر پر واپس آیا ہے کہ ابھی تک روزے کی نیت کرنے کا وقت باقی ہے۔ اب روزے کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے وہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ ابھی اتنی بات یاد رکھیے کہ مسافر سفر سے اپنے گھر اور وطن واپس آ گیا اور ایسے وقت میں آیا ہے جبکہ روزے کی نیت کرنے کا وقت باقی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزے کی نیت کرے اور اپنے روزے کو مکمل کرے۔ آخر میں ایک نوٹ کے طور پر کہ جو عورتیں جن کے لیے حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، درست نہیں ہے، اسی طرح بیمار اور مسافر جن کو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش اور اجازت دی گئی ہے، ایسے مردوں اور ایسے عورتوں کو بھی چاہیے کہ سب کے سامنے رمضان المبارک میں کھائے پیے نہیں، رمضان کا احترام کرتے ہوئے، روزے کا احترام کرتے ہوئے اور روزے داروں کا احترام کرتے ہوئے۔ تو معزز سامعین، آج اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے 3 چیزیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، روزہ کن پر ضروری ہے، نمبر 2، کن حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور نمبر 3، کن وجہوں کی بنا پر، کن اعذار کی بنا پر شریعت میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اور مسائل جانیں گے۔ Mm-hmm.